آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بدعت سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے. شاید ہی کوئی خطبہ ہو, شاید ہی کوئی درس ہو, شاید ہی کوئی تقریر ہو جس کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی گمراہی سے ڈرایا نہ ہو. دیکھو خطبہ حج کا بھی ہو سکتا ہے, خطبہ کسی نہ کسی جگہ پر جمعے کا بھی ہو سکتا ہے, کسی جگہ پر درس منہج کا ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ درس عقیدے کا ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ درس کا مضمون نماز ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ درس کا مضمون زکات ہو سکتا ہے, کسی جگہ پہ درس کا مضمون دوسرے اخلاقیات ہو سکتے ہیں, کسی جگہ پہ درس کا مضمون کردار ہو سکتا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں, ہر تقریر میں, ہر درس میں یہ بات بیان کی, اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ. اور لوگوں, دنیا میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے. اسلام عیسائیت کے مقابلے میں, یہودیت کے مقابلے میں کیوں کامیاب ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی, آج 1450 سال گزر گئے, پھر بھی یہ کامیاب اسلام کیوں ہے؟ کیا اس کو اس کے اوپر برتری حاصل ہے؟ مین سب سے بڑی برتری حاصل ہے, اسلام آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے. اور چوری کرتا ہے لیکن چوری کو گناہ سمجھتا ہے, اسی لیے چھپ چھپ کے کرتا ہے. زانی زنا کرتا ہے, زنا کو گناہ سمجھتا ہے, اسی لیے چھپ چھپ کے کرتا ہے. ڈاکو ڈاکے مارتا ہے لیکن منہ چھپا کے کرتا ہے کیونکہ وہ اس کو گناہ سمجھتا ہے. انسان جو بھی گناہ کرتا ہے اس کو پتہ ہے کہ گناہ ہے. کبھی نہ کبھی زندگی میں اگر اس کے دل میں نرمی آ ہی گئی, اللہ سے ڈر آ گیا, اس نے سچے دل میں اللہ سے توبہ کر لی, اللہ اس چیز کو معاف کر دے گا. لیکن یاد رکھو, جو بندہ بدعات پر مبتلا ہوگا, بدعات پر عمل کرنے والا ہوگا, وہ تو نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا تو نیکی سمجھتا تھا, وہ مرنے کے اوپر ختم دلانا تو نیکی سمجھتا تھا, وہ قرآن خوانی کروانا تو نیکی سمجھتا تھا, وہ محفل میلاد بنانا تو نیکی سمجھتا تھا, وہ اپنی زندگی کے اندر بے شمار ایسے معاملات کرتا تھا جسے وہ نیکی سمجھ کے کرتا تھا. بتاؤ کیا وہ نیکی کا کیا معافی مانگے گا؟ وہ اللہ شیطان کس طرح انسان کو دھوکے میں مبتلا کرتا ہے. بھی دیکھنا, تو نیکی کر رہا ہے نا, دعا مانگنا کتنا اچھا عمل ہے, کیا حرج کیا ہے؟ یہ سب سے بڑی دلیل ہوتی نہیں, کیا حرج ہے دعا مانگنے؟ نہیں, آپ مجھے بتائیں نا, اگر ہم نے گھر بنایا نیا, اس میں لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھ لیا برکت کے حصول کے لیے, تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ نہیں, آپ بتائیں, اگر جنازہ جا رہا ہے, ہم اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت اونچی آواز میں کہتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے, اگر ہم جنازے کا فوراً بعد کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ختم دلوا لیتے ہیں, 7واں 10واں 40واں کرتے ہیں, حرج کیا؟ قرآن ہی ہے نا. او اللہ کے بندو, حرج یہ ہے کہ تم دین میں اضافہ کر رہے ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا الذین ضل سعیهم فی الحیاۃ الدنیا وهم یحسبون انهم یحسنون صنعا. حضرات گرامی قدر, شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اللہ رب العزت کے ہاں بدعت ہے, اور یہ ایسا گناہ ہے جس کے اندر ملوث کرنے کی شیطان کو بڑی خواہش ہوتی ہے. شیطان کی بہت ہی زیادہ کوشش اس بات پر ہوتی ہے کہ کسی طرح انسان کو شرک میں مبتلا کر دیا جائے تاکہ اس کی زندگی کی ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں. لیکن جب شیطان اس حربے میں ناکام ہو جاتا ہے, کوئی انسان عقیدے کی مضبوطی کی وجہ سے شیطان کے دھوکے میں نہیں آتا, تو شیطان دوسرا وار پھر یہ کرتا ہے کہ کسی طرح اس انسان کو بدعت کے دھوکے میں مبتلا کر دیا جائے. یہ بدعت جیسے جب غلیظ ترین گناہ کے اندر پڑ جائے گا تو اللہ رب العزت بدعتی انسان کی توبہ کو قبول نہیں کرتا. تو جب انسان کی توبہ قبول نہیں ہوگی, بدعتی انسان پھر کامیاب نہیں ہو سکے گا. تو بہرحال مختصر یہ کہ شیطان شرک کے بعد اس کا اگلا وار کسی بھی انسان کو بدعات میں مبتلا کرنے کا ہوتا ہے. اور یہ اتنا سنگین جرم ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر بارہا دفعہ, شاید ہی کوئی درس, شاید ہی کوئی خطبہ, شاید ہی کوئی تقریر ایسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہو جس میں اللہ کے نبی
صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے نہ کرایا ہو۔ تو بہرحال آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں بدعات کے حوالے سے تذکرہ کروں گا۔ تو سب سے پہلی چیز میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں بٹھا لیں، بدعت کی تعریف کیا ہوتی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ ہمیں بدعت کے نام پر دھوکہ دیتے ہیں۔ تو بدعت کی تعریف یہ ہے، ہر وہ کام جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام نہیں کیا، آج وہ کام اگر ہم نیکی سمجھ کے ثواب سمجھ کے کریں گے تو وہ عمل بدعت کہلائے گا۔ ہر وہ کام جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آج اگر ہم کریں گے تو وہ عمل بدعت کہلائے گا اگر ہم اس عمل کو نیکی سمجھ کے کریں۔ مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں فوتگی ہوتی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی رشتہ دار بھی فوت ہوئے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی فوتگی کے اگلے دن یا اس سے اگلے دن یا تیسرے دن، ساتویں دن، 10ویں دن یا 40ویں دن کوئی کلوں کا ختم نہیں کروایا، نہ ہی لوگوں کو اکٹھا کر کے قرآن پڑھا کر، قرآن خوانی کروا کر اس کا ثواب اکٹھا کر کے میت کو پہنچایا۔ حالانکہ یہ اس دور میں ممکن تھا، قرآن بھی تھا، فوتگی بھی ہوئی تھی، موقع محل بھی تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا۔ آج اگر مسلمان یہ نیکی سمجھ کے کریں گے تو یہ بات ذہن میں رکھنا، یہ بدعت ہے، اور یہ تعریف تمام کی تمام بدعات پر فٹ ہو سکتی ہے۔ کوئی بھی عمل جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ممکن تھا لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، آج اگر ہم ثواب کی نیت سے کریں گے تو وہ بدعت ہے۔ بہت سارے لوگ اس معاملے میں ایک شبہ وارد کرتے ہیں کہ دیکھیں جی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو بہت سارے کام تھے جو تب ہوتے تھے، اب نہیں ہوتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ٹرین نہیں تھی، جہاز نہیں تھا، اب تو آپ اس پہ بھی سفر کرتے ہو، اس دور میں بریانیاں نہیں تھی، اب آپ بریانیاں بھی کھاتے ہو۔ بھئی اصول سمجھ لیں، بدعت کا اصول یہ ہے، اللہ رب العالمین نے جو ہمیں اصول دیا وہ یہ ہے، اللہ رب العزت قرآن مجید میں بیان فرماتے ہیں هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، وہ ذات ہے جس نے سب کچھ تمہارے لیے پیدا کیا، ما فی الارض جمیعا، زمین میں جو کچھ ہے سارے کا سارا تیرے لیے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیا کے اندر جتنی بھی ترقی ہو جائے، جتنی بھی سہولتیں آ جائیں، وہ ساری سہولتیں اللہ نے ہمارے لیے پیدا کی ہیں، وہ ساری ترقیاں ہمارے لیے ہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان جتنا مرضی ماڈرن ہو جائے، دنیا کے تمام معاملات، دنیا کی تمام سہولتیں انسان استعمال کر سکتا ہے، اور یہ استعمال کرنا کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العزت نے پیدا ہی ہمارے لیے کیا۔ دوسرے نمبر پہ دوسرا معاملہ آ جاتا ہے دین کا۔ دین کا معاملہ ایسا، اللہ رب العزت سورہ شورا کے اندر یہ بات فرماتے ہیں شرع لکم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، یہ لوگ تیرے لیے شریعت وضع کرتے ہیں، دین بناتے ہیں، ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے تو اس کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ دین کے اندر ہم کوئی بھی نیا کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی نیا کام نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ ما لم یأذن بہ اللہ، اللہ نے اجازت ہی نہیں دی، اللہ نے یہ اختیار دیا ہی نہیں ہے شریعت بنانے کا۔ شریعت بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے پاس ہے، یہ تو کسی ولی، کسی بزرگ، یہاں تک کہ کسی نبی کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے شریعت بنا سکے۔ تو ڈیفینیشن پھر یہ ہوئی، اصول یہ سمجھ لیجئے، دو طرح کے معاملات ہیں، ایک دنیا کے، ایک دین کے۔ دنیا کے تمام معاملات جائز ہیں، اور یہ کام ہم نیکی سمجھ کے نہیں کرتے۔ ٹرین پہ سفر ہم نیکی سمجھ کے نہیں کرتے، جہاز کا سفر ہم نیکی سمجھ کے نہیں کرتے، گاڑی کا سفر ہم نیکی سمجھ کے نہیں کرتے، بریانی ہم نیکی سمجھ کے نہیں کھاتے۔ جبکہ دوسری طرف معاملہ آ جاتا ہے دین کا۔ دین کے جتنے بھی معاملات ہیں وہ سارے کے سارے صرف وہی ہوں گے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے۔ ہم اپنی مرضی سے 1 انچ بھی نہ اضافہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں۔ ختم بدعت کیوں ہے؟ قرآن خوانی بدعت کیوں ہے؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی، اور آج جو لوگ یہ کام کرتے ہیں وہ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ نماز کے بعد مستقل طور پر ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، یہ لوگ نیکی سمجھ کے کرتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جتنی بھی بدعات ہیں، بدعات کا لفظ استعمال ہی اس چیز پر ہوتا ہے جو نیکی پر ہو اور نیکی سمجھ کر کیا جائے۔ اسی لیے میرے بھائیوں اس اصول کو اچھی طرح یاد کر لیں، دنیا کے معاملات سارے کے سارے جائز ہیں۔ دلیل سورہ بقرہ کی آیت هو الذی جعل لکم ما فی الارض جمیعا، اور دین کا کوئی بھی عمل ایکسٹرا نہیں کر سکتے، کوئی بھی عمل اضافے کا گنجائش نہیں ہے، کسی
اضافہ نہ کر سکتے ہیں نہ کمی کر سکتے ہیں. دلیل شرع لکم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ، سورہ شورى کی ہے. تو یہ سیدھا سیدھا اصول ہو گیا. اب ہم آتے ہیں کہ بدعات کی تعریف کے بعد کہ بدعات کے نقصان ہیں کیا وجہ ہے کہ اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، اللہ رب العزت نے منع کیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں کہ جو بندہ بدعت اختیار کرتا ہے یا بدعت ایجاد کرتا ہے وہ دین کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. وہ کام کرنا چاہ رہا ہے جو کام اللہ رب العالمین کا ہے. شریعت بنانا، دین بنانا یہ اللہ کا کام ہے. یہ تو اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی نہیں تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کچا پیاز اور یہ لہسن کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے منہ سے. تمہارے ساتھیوں کو بھی آئے گی، فرشتوں کو بھی آئے گی، تو یہ کھا کے مسجد میں نہ آیا کرو. ایک صحابی آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اس چیز سے ہمیں منع کیا کہ مسجد میں کھا کے نہیں آنا، لیکن اگر آپ اس چیز کو حرام قرار دے دیں، کیونکہ ہے تو جائز نہ کھانا، لوگ تو کھائیں گے، اگر آپ اس کو حرام قرار دے دیں تو پھر لوگ اس کو نہیں کھائیں گے، مسلمان اس کو اپنے اوپر حرام کر لیں گے، اس کے قریب نہیں جائیں گے. تو اگر آپ اس کو حرام قرار دے دیتے تو یہ زیادہ بہتر تھا، اس سے زیادہ فائدہ ہونا تھا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے لیے وہ چیز حلال کیسے کر سکتا ہوں، حرام کیسے کر سکتا ہوں جسے اللہ نے حلال کی ہے. جو چیز اللہ نے حلال کی ہے میں اس کو حرام نہیں کر سکتا. معلوم ہوا یہ حلال حرام کرنے کا بھی اختیار دین میں ایک انچ بھی اضافے کا اختیار اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے. کوئی اختیار نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کم نہیں کر سکتے نہ زیادہ کر سکتے. اب دیکھیں نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ بولا بیٹا تھا حضرت زید بن حارثہ جسے کہتے ہیں. اب یہ زید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو منہ بولا بیٹا ہے، اس کی شادی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو کی بیٹی زینب کے ساتھ ہو گئی. وقت گزرا لیکن زینب اور زید کے مزاج آپس میں مل نہ سکے. اب حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکثر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر شکایت لے کر آتے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زینب کیا نہیں مانتی، زینب یہ کرتی کہ تم مختصر یہ کہ وہ میں اس کو چھوڑ دوں گا، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا، میری زندگی اس نے جی رکھی ہے، میرا مزاج اس سے نہیں ملتا. بہرحال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بار بار روک رہے ہیں کہ نہ اس کو طلاق نہ دے، اس کو رکھ اپنے پاس. کیوں؟ اللہ رب العزت نے خبر دے دی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ زید اپنی بیوی زینب کو چھوڑنے والا ہے اور میں زینب کا نکاح تیرے ساتھ کر رہا ہوں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز سے ڈر رہے تھے کہ یار آگے لوگ میرے خلاف اتنی باتیں کرتے ہیں، جو کافر ہیں وہ کوئی ایک بھی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے، لیکن جب میں اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی سے شادی کر لوں گا، معاشرے کا رواج یہ ہے کہ منہ بولا بیٹا بھی اصل بیٹا سمجھا جاتا ہے، تو جب میں اس کی بیوی سے، اس کی متعلقہ سے شادی کر لوں گا تو لوگ کیا کہیں گے اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بار بار زید کو روک رہے ہیں کہ طلاق نہ دے. لیکن اب اللہ نے تو آرڈر کر دیا تو ہونی ہوتی تھی. زید نے طلاق دی اور زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نکاح ہے وہ کسی بندے نے نہیں پڑھایا. یہ آیت جو آسمان سے نازل ہوئی کہ میں نے تیرا نکاح زینب سے کر دی، یہ آیت حضرت زینب کا نکاح ٹھہری اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں آ گئی. تو بہر اب کہنے کا مقصد یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آیت چھپانے کا بھی اختیار ہوتا نا، صرف ایک آیت چھپانے کا اختیار ہوتا تو اس آیت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور چھپا دیتے، کیونکہ فتنے کا بڑا ڈر تھا، لوگ باتیں کریں گے. لیکن چونکہ اللہ رب العزت نے دین کو واضح کرنا تھا، دنیا سے اس رسم کو ختم کرنا تھا کہ منہ بولا بیٹا اصل بیٹا نہیں ہوتا، اسی لیے اس کی بیوی کے ساتھ شادی رسول اللہ کی کر کے معاشرے سے اس رسم کو ختم کر دیا. تو بہرحال مختصر کہنے کا مطلب ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک آیت بھی کم کرنے کا اختیار نہیں رکھتے اور ایک آیت بھی اضافے کا اختیار نہیں رکھتے. اللہ رب العزت 29واں پارہ سورہ حاقہ کے اندر یہ بات بیان کرتے ہیں، وَلَوْ تَقَوَّلَ عَلَيْنَا بَعْضَ الْأَقَاوِيلِ لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ فَمَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ عَنْهُ حَاجِزِينَ. اگر یہ نبی ایک آیت، کوئی قول بھی، ایک جملہ بھی اپنی طرف سے بول دے دین کے اندر، لَأَخَذْنَا مِنْهُ بِالْيَمِينِ، ہم اس کو داہنے ہاتھ سے پکڑ لیں گے، ثُمَّ لَقَطَعْنَا مِنْهُ الْوَتِينَ، اور ہم تیری شارہ کو کاٹ کے رکھ دیں گے.
فما منکم من احد عنہ حاجزین، تم سب مل کر بھی اللہ کو اس کام سے روک نہیں سکو گے۔ ایک آیت نہ بڑھا سکتے ہیں نہ کم کر سکتے ہیں، کیوں؟ دین بنانے کا اختیار صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے۔ تو جو بندہ بدعت ایجاد کرتا ہے وہ دین کے اندر اضافہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ عمل بھی نیکی تھا، لیکن اس نیکی کو اللہ نے نہیں بتایا، رسول اللہ نے نہیں بتایا، آج میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں کہ یہ نیکی بھی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی بندہ نماز کے بعد مستقل طور پر دعا مانگنا چاہتا ہے یا دعا مانگنے کا قائل ہے، وہ سمجھتا یہ ہے کہ یہ اللہ کے نبی بتانا بھول گئے تھے، اسی لیے آج میں بتانا چاہتا ہوں ہمیں دعا مانگنی چاہیے۔ جو بندہ نماز کے بعد اور دوسری بدعات کا قائل ہے، یا یہ کہہ لو کہ فوتگی کے موقع کے اوپر جنازے کے ساتھ ساتھ اونچی اونچی کلمہ پڑھنے کا قائل ہے، وہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ رب العزت یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نیکی بتانا بھول گئے تھے، وہ اللہ رب العزت پر الزام لگا رہا ہے یا اللہ کے نبی پر الزام لگا رہا ہے کہ شاید وہ بھول گئے تھے۔ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں یہ بھی نیکی موجود تھی۔ جتنی بھی بدعات ہیں، ختم ہو، 10واں ہو، 7واں ہو، 40واں ہو، قرآن خوانی ہو، جتنی بھی بدعات ہیں یہ سارے کے سارے دین میں اضافے ہیں اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا۔ تو بدعتی انسان کم از کم ایک جرم کا ضرور مرتکب ہو رہا ہوتا ہے۔ بدعتی انسان کم از کم ایک جرم کا ضرور مرتکب ہوتا ہے، یا تو وہ اللہ بننے کی کوشش کر رہا ہے دین میں اضافہ کر کے، اور اگر وہ اللہ بننے کی کوشش نہیں کر رہا تو پھر وہ رسالت کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ اللہ کے نبی پر الزام لگانا چاہتا ہے کہ نعوذ باللہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خائن تھے، خیانت کرنے والے تھے، انہوں نے امانت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیسے؟ یا تو وہ بدعت ایجاد کر کے شریعت میں اضافہ کر کے رب بننا چاہ رہا ہے، اگر اس کی یہ نیت نہیں ہے تو پھر دوسری چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں نے تمہیں ساری کی ساری وہ نیکیاں بتا دی ہیں جو تمہیں جنت کی طرف لے کر جائیں گی، میں نے تمہیں ہر اس گناہ کی رہنمائی کر دی ہے جو تمہیں جہنم کی طرف لے کر جائے گی، پورے کا پورا دین میں نے تمہیں بتا دی ہے۔ لیکن یہ بدعتی انسان کہنا چاہتا ہے کہ نہیں اللہ کے رسول یہ بھی نیکی تو رہ گئی تھی آپ نے تو بتائی نہیں، یہ بھی نیکی رہتی تھی آپ نے تو بتائی نہیں، یہ بھی نیکی رہتی تھی آپ نے بتائی نہیں۔ گویا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ساری نیکیاں نہیں بتائی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا خیانت کی ہے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، بدعتی انسان کم از کم ان دو گناہوں میں سے ایک کا ضرور مرتکب ہوگا۔ اسی لیے خدا را اپنے آپ کو بدعات سے بچائیے، بدعات گمراہی ہی گمراہی ہے، اس میں کوئی خیر نہیں ہے۔ آپ اس بات سے اندازہ لگائیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر بدعت سے لوگوں کو ڈرایا کرتے تھے۔ شاید ہی کوئی خطبہ ہو، شاید ہی کوئی درس ہو، شاید ہی کوئی تقریر ہو جس کے شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کی گمراہی سے ڈرایا نہ ہو۔ دیکھو خطبہ حج کا بھی ہو سکتا ہے، خطبہ کسی نہ کسی جگہ پر جمعے کا بھی ہو سکتا ہے، کسی جگہ پر درس منہج کا ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ درس عقیدے کا ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ درس کا مضمون نماز ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ درس کا مضمون زکات ہو سکتا ہے، کسی جگہ پہ درس کا مضمون دوسرے اخلاقیات ہو سکتے ہیں، کسی جگہ پہ درس کا مضمون کردار ہو سکتا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر خطبے میں، ہر تقریر میں، ہر درس میں یہ بات بیان کی، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور لوگوں دنیا میں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وشر الامور محدثاتها، اور دنیا کے تمام کاموں میں سے سب سے برا کام دین میں نیا کام ہے، کل بدعۃ ضلالہ، تمام کی تمام بدعات گمراہی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں یہ پڑھا کرتے تھے، پہلے کہا کرتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں کیا کہتے تھے، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ، اور لوگوں سب سے بہترین کلام اللہ کا کلام ہے، وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے بہترین طریقہ رسول اللہ کا طریقہ ہے۔ پھر اس کے بعد بشر الامور محدثاتها، سارے گناہوں میں سے سب سے برا کام دین میں نیا کام، وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ کل بدعۃ ضلالہ، ہر نیا کام بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کب سکھا رہے ہیں؟ حج کے موضوع پر، حج کے درس پر بھی، آپ کے خطبہ جمعہ کے اندر بھی، عام دروس کے اندر بھی، عام تقاریر کے اندر بھی، ہر موقع پر یہ بات سمجھا کے بیان کر رہے ہیں کہ لوگوں یہ بات ذہن میں رکھو، بدعات میں مبتلا نہ ہو جاؤ، تمہاری ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں گی۔ صرف یہیں پر بس نہیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ختم ہوا، جمعہ ختم ہوا، جمعے کی نماز پڑھائی، جمعے کی نماز کی دوسری رکعت ہو یا عید کا خطبہ ختم
کو یہ بات نہ پتا چل سکی ہو، اس کو بدعت کی گمراہی کا نہ پتا چل سکا ہو، دوسری رکعت کے اندر یہ آیت سنا کر، یہ سورت سنا کر پھر درس دے دیا، هل اتاک حدیث الغاشیہ وجوہ یومئذ خاشعہ عاملۃ ناصبہ تصلی نارا حامیہ. کچھ چہرے اس دن سوا ہو رہے ہوں گے، ذلیل ہو رہے ہوں گے. ایسی بات نہیں ہے کہ انہوں نے نیکیاں نہیں کی ہوں گی، انہوں نے نیکی کے قریب نہیں گئے ہوں گے، نہیں، نیکی کر کر کے تھک چکے ہوں گے، عبادت کر کر کے ان کے چہروں پر نشان پڑ چکے ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے تھک چکے ہوں گے، تصلی نارا حامیہ، اس کے باوجود بھی جہنم کی آگ میں پھینکے جائیں گے. کیا مطلب؟ عبادات بڑی کی، محنتیں بڑی کی، کوشش بڑی کی، لیکن ساری عبادات، محنتیں، کوششیں سب ضائع ہو گئی. کیوں؟ بدعات میں مبتلا ہو گئے. اللہ کے یہاں اس کا کوئی وزن ہی نہیں بنا. اس لیے خدا را آؤ اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ. شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ اگر کوئی ہے تو بدعت. کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا لعنتی عمل ہے یہ. صحیح مسلم کی حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدث فیہا حدث، جس نے کوئی نیا کام ایجاد کرنے کی کوشش کی، فعلیہ لعنت اللہ، اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہو، والملائکہ، فرشتوں کی بھی لعنت ہو، والناس اجمعین، تمام کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہو. یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، صحیح مسلم میں بھی موجود ہے کہ بدعتی انسان پر اللہ کی، فرشتوں کی اور تمام کے تمام انسانوں کی بھی لعنت ہو. ایسا لعنتی کام کیا اس نے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح مسلم کی حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور لوگوں بدعات کے قریب مت جانا. من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے کوئی بھی ایسا عمل کیا جس پر میرا حکم نہیں، وہ بیکار ہے، فضول ہے، اس کو کوئی فائدہ ہی نہیں. اس لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا قول صحیح مسلم کے اندر موجود ہے. وہ کہا کرتے تھے لوگوں بدعات کے قریب مت جایا کرو، بدعات سے دور رہا کرو. بظاہر ان کو دیکھنے میں چاہے جتنی مرضی اچھی کیوں نہ لگے، اس کے قریب بھی نہ جائے. ایک مرتبہ کسی نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا فلاں آدمی تمہیں سلام بھیجتا ہے. اس نے کہا میں نے سنا ہے کہ اس بندے نے بدعت ایجاد کی ہے، اگر واقعی ایسا تو اس کو میرا سلام نہ کہنا، میرے سلام کا جواب نہ دینا اس کو. کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، جس نے بدعتی کو پناہ دی گویا اس نے اسلام کی عمارت کو گھانے کی کوشش کی. اس لیے خدا را اس بات کو سمجھیے، اس کی سنگینی کو سمجھیے، بڑا سنگین جرم ہے. اور یاد رکھنا اسلام عیسائیت کے مقابلے میں، یہودیت کے مقابلے میں کیوں کامیاب ہے؟ اتنے سال گزرنے کے بعد بھی، آج 1450 سال گزر گئے، پھر بھی یہ کامیاب اسلام کیوں ہے؟ کیا اس کو اس کے اوپر برتری حاصل ہے؟ مین سب سے بڑی برتری حاصل ہے اسلام آج بھی اپنی اصل حالت میں محفوظ ہے. عیسائیوں کی ناکامی کی وجہ ان کا عیسائیت اصل مذہب اپنی اصلی حالت میں موجود ہی نہیں رہا. یہودیت کی گمراہی کی وجہ ان کا اپنا اصل دین اصل حالت میں محفوظ نہیں رہا. بغد نصر نے جب یہودیوں پر حملہ کیا، ان کی ساری قرآن، ساری کتابیں جلا کے رکھ دی. عیسائیوں کے پاس بھی ان کا اپنا اصل دین، وہ دعویٰ کر ہی نہیں سکتے کہ بائبل وہ بائبل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بولا. جبکہ اسلام آج بھی اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہے. اسی لیے اگر کوئی بندہ دعویٰ کرنا چاہتا ہے کہ میں اسلام پر چلنا چاہتا ہوں تو یہ قرآن آج اس کی رہنمائی کرنے کے لیے موجود ہے. یہ اسلام کی سب سے بڑی کامیابی دوسرے مذاہب کے اوپر، اور اللہ رب العزت نے اس کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. یہی وجہ ہے کہ یہ دین قیامت کے دن تک چلتا رہے گا. اگر اس میں بھی اضافے ہو جاتے، اپنی اصلی حالت میں نہ رہتا، تو ہمارے لیے قابل عمل ہی نہیں رہتا تھا. اسی لیے خدا را دین کا حلیہ مت بگاڑو. اللہ کی قسم بدعتی انسان بہت بڑا مجرم ہے. قتل کرنے سے بڑا جرم بدعت ہی ہے، بدعت کا ایجاد کرنا. آئیے امام ابن جوزی کا قصہ سناتا ہوں. صحیح اپنی کتاب تلبیس ابلیس کے اندر امام ابن جوزی نے اس بات کا تذکرہ کیا کہ شرک کے بعد سب سے پسندیدہ ترین گناہ شیطان کو بدعت لگتا ہے، اور اس کا ہمیشہ بدعت عقیدے کے بعد دوسرا بار بدعت کے اوپر ہوتا ہے کہ کسی طرح اس کو بدعات میں مبتلا کر دیا جائے. کیسے؟ ذوالفقار کا واقعہ سن کے دیکھ لیجیے. ساری زندگی گناہ کرتا رہا، جگہ جگہ اس نے بدماشی کی، قتل و غارت کی، جو بھی فحاشی اس نے پھیلائی، بدکرداریاں کی، زنا کی، سب کچھ کرتا رہا. گناہ کرتے 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 اپنے عروج میں پہنچ گیا. شیطان نے سوچو کتنی محنت کی ہو، اتنا آسان
शैतान की सालों की मेहनत, और एक बंदा अपनी तबाही के उरूज पर पहुंचा। हुआ क्या कि उसने एक औरत के साथ जिना करने का इरादा किया। वो औरत बड़ी कमजोर थी, बड़ी गरीब थी, मजबूरी के मारी हुई बेचारी आई। जब जुल्किफल के पास आई, जुल्किफल उसके साथ जिना करने लगा तो रोने लग गई। कहने लगा तुझे क्या हुआ? कहा कि मुझे अल्लाह से डर आ रहा है। उसने कहा क्या बात है, यहाँ पर तुझे कोई नहीं देख रहा, मेरी मुआशरे के अंदर हालत ये है, स्टेटस ये है कि किसी को जुर्रत नहीं है मेरा दरवाजा खटखटा के मुझसे पूछ सके तू कर क्या रहा है। मैं अपने इलाके का एक बड़ा आदमी हूँ, तू किससे डर रही है, कौन है तुझे डरा रहा है? कहा ये बात मुझे पता है कि आज दुनिया में मुझसे किसी से डरने की जरूरत नहीं है, तेरी दहशत सब पे बैठी होगी, लेकिन मैं डर इस बात से नहीं हूँ कि मैं मजबूरी के मारे तेरे पास तो आ गई, गुनाह के लिए तैयार तो हो गई, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कल क़यामत वाले दिन जब अल्लाह के सामने जाऊंगी अल्लाह को क्या जवाब दूंगी। मैं मजबूरी के मारे यहाँ पर आ तो गई हूँ, लेकिन अल्लाह के सामने खड़े होने से डर रही। जुल्किफल के दिल में बात खटक गई कि ये नेक औरत सारी जिंदगी इसने कोई गुनाह नहीं किया, पहली दफा बदकारी करने लगी, वो भी मजबूरी में। इसको अल्लाह के सामने खड़े होने से इतना डर आ रहा है, कल क़यामत वाले दिन मेरा क्या बनेगा, मैं अल्लाह के सामने कितना बड़ा मुजरिम। ये बात दिल में आई। कहा बेटी ये जा, उसको उसका जो मुआवजा तय था मुआवजा दिया तो जा, उसके साथ कोई गुनाह नहीं किया। अब अल्लाह के सामने तौबा इस्तग़फ़ार माफी शुरू हो गई। घर का दरवाजा उसने बंद कर दिया, अल्लाह के सामने सच्चे दिल से तौबा करने लगा। तौबा करते करते वहीं पर उसको मौत आ गई। अब दुनिया को नहीं पता कि जुल्किफल बख्शा गया है, दुनिया को नहीं पता जुल्किफल अच्छा इंसान बन गया है, दुनिया को नहीं पता जुल्किफल ने तौबा कर ली है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत को तो पता था ना। मन कान लिल्लाहि कान अल्लाहु लहू, और जो अल्लाह के लिए हो जाता है अल्लाह उसका हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दरवाजे पर लिख दिया मैंने जुल्किफल को माफ कर दिया, अल्लाह ने बता दिया। अब सोचो जरा, सारी जिंदगी सालों की शैतान की मेहनत एक लम्हे में जाया हुई कि नहीं हुई? जब उसने अल्लाह से तौबा की अल्लाह ने जुल्किफल को माफ कर दिया, शैतान की सालों की मेहनत तबाह बर्बाद हो गई। इसी तरह कोई इंसान गुनाह करते करते सारी जिंदगी गुजार दे, जमीन से लेकर आसमान तक गुनाहों से भरकर अल्लाह के सामने आ जाए, सच्चे दिल से तौबा कर ले, अल्लाह उसके सारे गुनाह मुआफ करने पर कादिर है, मुआफ करके जन्नत देने पर कादिर है। शैतान की तो सारी मेहनत गई ना। इसीलिए शैतान ने पैंतरा बदला इस उम्मत के अंदर, शैतान ने पैंतरा ये बदला। अब लोगों को वो बिदअत में मुबतला करने की पहले कोशिश करता है। क्यों? जो शख्स बिदअत के अंदर मुबतला हो जाएगा, बिदअती इंसान की अल्लाह तौबा कबूल ही नहीं करता जब तक वो बिदअत को छोड़ ना दे। अब मसला यहाँ पर ये है, चोर चोरी करता है लेकिन चोरी को गुनाह समझता है, इसीलिए छुप छुप के करता है। जानी जिना करता है, जना को गुनाह समझता है, इसीलिए छुप छुप के करता है। डाकू डाके मारता है लेकिन मुंह छुपा के करता है, क्योंकि वो इसको गुनाह समझता है। इंसान जो भी गुनाह करता है उसको पता है कि गुनाह है, कभी ना कभी जिंदगी में अगर उसके दिल में नरमी आ ही गई, अल्लाह से डर आ गया, उसने सच्चे दिल में अल्लाह से तौबा कर ली, अल्लाह इस चीज को माफ कर देगा। लेकिन याद रखो, जो बंदा बिदअत पर मुब्तला होगा, बिदअत पर अमल करने वाला होगा, वो तो नमाज के बाद हाथ उठाकर दुआ मांगना तो नेकी समझता था, वो मरने के ऊपर खत्म जलाना तो नेकी समझता था, वो कुरान ख़ुरानी करवाना तो नेकी समझता था, वो महफिल मिलाद बिनाना तो नेकी समझता था, वो अपनी जिंदगी के अंदर बेशुमार ऐसे मामलात करता था जिसे वो नेकी समझ के करता था। बताओ क्या वो नेकी का क्या माफी मांगेगा? वो अल्लाह को क्या कहेगा? अल्लाह मैं तुझसे दुआएं मांगता रहा, अल्लाह मुझे ये माफ कर दे, मैं दुआएं मांगता रहा, अल्लाह मैं कुरान ख़ुरानियां करवाता रहा, मुझे माफ कर दे, अल्लाह मैं महफिल मिलाद मनाता रहा, मुझे माफ कर दे। और वो तो नेकी समझ के कर रहा है। जब एक बंदा नेकी समझ के कोई काम कर रहा होता है, उसको तौबा की तौफीक कहां से मिलेगी? इसीलिए ये बात ज़हन में रखो, बिदअती इंसान जब तक बिदअत को छोड़ ना दे अल्लाह उसकी कोई तौबा कबूल नहीं करता। और ये मेरे भाइयों, शैतान का शिर्क के बाद सबसे बड़ा धोखा है, वो लोगों को बिदअत में मुब्तला कर देता है, लोगों को दीन के अंदर दीन के नाम पर नए नए कामों में उलझा देता है कि लगे रहो, ना तौबा कबूल होगी ना मेरी मेहनत ज़ाया होगी। और ये बात याद भी रखना है, पहले क्या होता है, चोर ज़िना ये सारे गुनाह ही है, लेकिन शैतान किस तरह इंसान को धोखे में मुब्तला करता है? भी देख ना, तू तो नेकी कर रहा है ना, दुआ मांगना कितना अच्छा अमल है, क्या हर्ज क्या है? ये सबसे बड़ी दलील होगी। नहीं क्या हर्ज है दुआ मांगने? नहीं आप मुझे बताएं ना, अगर
اگر ہم نے گھر بنایا نیا، اس میں لوگوں کو بلا کے قرآن پڑھ لیا برکت کے اصول کے لیے، تو اس میں حرج والی کون سی بات ہے؟ نہیں، آپ بتائیں اگر جنازہ جا رہا ہے ہم اس کے ساتھ ساتھ کلمہ شہادت اونچی آواز میں کہتے ہیں، یہ کلمہ پڑھتے ہیں، اس میں حرج کیا ہے؟ نہیں ٹھیک ہے، اگر ہم جنازے کا فوراً بعد کھڑے ہو کے دعا مانگتے ہیں تو اس میں حرج کیا ہے؟ اچھا ختم دلوا لیتے ہیں 7واں 10واں 40واں کرتے ہیں، حرج کیا؟ قرآن ہی ہے نا۔ او اللہ کے بندو، حرج یہ ہے کہ تم دین میں اضافہ کر رہے ہو، حرج یہ ہے کہ تم بدعت کا مرتکب ہو رہے ہو، اور یہی سب سے بڑا حرج ہے کہ تم نے دین کی عمارت کو ڈھانے کی کوشش کی، نیا دین بنانے کے چکر میں پڑ گئے ہو۔ اور یہ بات یاد رکھنا، عیسائیت جب مذہب تھا، جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور تھا، اللہ رب العزت کے ساتھ ان کا معاملہ بڑا اچھا چل رہا تھا۔ انہوں نے بھی اللہ کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے وَرَحْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ۔ عیسائیوں نے اپنے دین میں نئے اضافے کر لیے، رہبانیت کو ایجاد کر لیا، حالانکہ اللہ رب العزت نے ان کو حکم نہیں دیا تھا۔ کیوں کیا؟ إِلَّا ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللَّهِ، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ جیسے آج بھی نا ہم بھی نیکیوں میں اضافے کر رہے ہیں نئی بدعات کے ذریعے کہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، کوئی بات نہیں، نیکی ہے نا۔ عیسائیوں نے بھی یہ کام کیا، رہبانیت کو اختیار کر لیا۔ پھر فرماتا اللہ رب العزت فما رعوها حق رعایتها، پھر وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکے۔ یہ بات یاد رکھو، یہ جو مشین ہے نا انسان کی، یہ اللہ نے بنائی ہے۔ اللہ کو سب سے بہتر پتہ ہے کہ اس مشین کی کیا کیا ریکوائرمنٹ ہے، کیا کیا ضروریات ہیں۔ جو ضروریات اس نے دی ہیں، جو ریکوائرمنٹ اس نے دی ہیں، وہی کافی ہیں۔ اگر آپ اس میں اضافہ کرو گے، آپ اس مشین کے ساتھ زیادتی کرو گے، یہ مشین اس کا حق ادا نہیں کر سکے گی۔ بظاہر وہ معاملہ آپ کو اچھا لگے گا لیکن وہ اچھا نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر بھی صحابہ اکرام رضوان اللہ مجمعین کا وہ جو واقعہ ہے، 3 صحابی ایک نے روزانہ روزہ رکھنے کی اور یہ وہ کام کرنے کی جو کوشش کی تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے روکا تھا۔ یہ بات اپنے ذہن میں اچھی طرح بٹھا لیں۔ ایک بندہ جوان ہوتے ہی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، جوان ہوتے ہی خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتا ہے، روزانہ روزہ رکھتا ہے، خانہ کعبہ سے باہر نہیں آتا، ادھر ہی کس نے روٹی دے دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو باب زمزم پی پی کے گزارا کرتا ہے، اور رات نفل پڑھتا ہے، ادھر ہی حجر اسود کو سرانہ بنا کے سو جاتا ہے، ساری جوانی بڑے پاس ساری زندگی ایسے گزار دیتا ہے کعبے کے اندر، عبادات میں، رات نفلوں میں، دن روزوں میں، یہ کرتے 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 ایک دن وہ ایسے خانہ کعبہ کے گرد طواف کر رہا ہوتا ہے، حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان کوئی آدمی تلوار سے اس کا سر قلم کر دے تو وہ بندہ بھی اللہ کے ہاں بخشا نہیں جائے گا۔ صحابی کا فتویٰ، وہ بخشا نہیں جائے گا۔ کیوں بھائی؟ اس نے کون سا گناہ کیا؟ جب جوان ہوا تھا تب سے لے کے ابھی تک تو وہ کعبے کے اندر ہے، باہر وہ نکلا نہیں، نہ کسی کی اچھی سنی، نہ بری سنی، نہ غیبت، نہ نیکی، وہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر کیوں بخشا نہیں جائے گا؟ صحابی بیان کرتے ہیں اس وجہ سے کہ اس نے جو زندگی گزارنے کا طریقہ اختیار کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ رہبانیت ہم کو نہیں سکھائی، اس لیے اگر کوئی بندہ اس طرح زندگی گزارے گا وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، کامیابی کیسے ممکن ہے؟ ہم اسی طرح زندگی گزاریں جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزار کر دکھائی، یا گزارنے کا حکم دیا، یا گزارنے کا کہا، جیسے صحابہ نے کر کے دکھایا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں صحیح دین اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔